محض یہ قصیدہ نہیں بلکہ ایک ایسا زندہ و جاوید منشور ہے کہ ایک صدی یعنی 1000 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس کی ضرورت ایسی ہی جیسے روز اول میں تھی۔ قصیدہ بردہ شریف کے اہمیت، ایک تو اس کی عربیت جو اپنی جگہ پر اہل عرب کی قصائد کے اندر ایک امامت کا درجہ رکھتی ہے۔ اہل عرب جو اپنے سامنے کسی کو گوارا نہیں کرتے اور بڑے بڑے قصائد یکے بعد دیگرے جواباً لکھے جاتے ہیں، لیکن قصیدہ بردہ شریف کی صرف تعریبی جہت کے حوالے سے دیکھا جائے، اس کے الفاظ کے نظم کو دیکھا جائے اور اس کے اسلوب کو دیکھا جائے تو اس طرز کا قصیدہ 1000 سال میں اس مقابلے کا لکھا ہی نہیں گیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ۔ پھر اس قصیدے کے اندر جو منظر کشی ہے اور جو قصائد کے جو ضروریات ہے اس کو جس طرح ملحوظ خاطر رکھا گیا، وہ اپنی فکر کے اعتبار سے بہت بنیادی فکر اور ایک بہت بنیادی سوچ ہے جو صاحب قصیدہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے رسائی حاصل کرنے سے پہلے جو چند فصول ذکر کی ہے، وہ آپ کی روحانیت اور آپ کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کامل عشق ہونا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے ساتھ سرکار کی ذات کا روب اور دبدبہ آپ کے دل پر ہونا، یہ آپ کے عشق کے کامل ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ پھر جہاں پر آپ نے آگے چل کر قصیدے کے اندر اشعار میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو مختلف فصلوں کے اندر باندھا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صاحب قصیدہ بردہ کا مطالعہ کتنا وسیع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، احادیث طیبہ پر، گویا اگر اسی پر میں قصیدے کے تعارف پر بات کروں تو بلا کسی تعلق کے اور بناوٹ کے گھنٹوں صرف ہم اس قصیدے کے فضائل پر بات کر سکتے ہیں کہ قصائد کی دنیا میں اور اشعار کی دنیا میں، علم عروض و شاعری کے اندر قصیدے کی تعریف کیا ہے، قصیدے کی اہمیت کیا ہوتی ہے، قصیدے کے اشعار کا نظم کیا ہوتا ہے۔ اس فن عروض پر اگر ہم بات کریں، فن علم شاعری پر بات کریں تو قصیدہ بردہ شریف کی امتیازی حیثیتوں کو گھنٹوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اتنے ہی تعارف سے تھوڑا آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ یہ مبارک قصیدے کے بانی جناب محمد بن سعید البوصیری ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ قصیدہ بردہ شریف یوں تو 161 اشعار پر مبنی ہے، 2 اشعار اس میں اضافی آ جاتے ہیں تو یہ 163 اشعار پر ہو جاتا ہے، 163، ورنہ اس کے مکمل اشعار 161 ہے۔ امام بوصیری علیہ رحمت نے اس قصیدہ مبارکہ کو صرف عشق و محبت کے جوش میں نہیں لکھا، بلکہ اب ذکر اتنی عظیم ذات کا ہے اور اس ذات کا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، تو پھر آپ نے قصیدے میں حضور کی تعریف میں علم اور فن کے تمام اصول اور قواعد اور ضوابط کا مکمل لحاظ رکھا کہ کہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرنے میں اگر ہم اہل زبان اور قصیدہ اور علم عروض و شاعری کے قواعد و ضوابط سے ہٹ جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ علم فن کے ماہرین ہماری علمی غلطی کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ہلکا جان لیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کم سمجھیں۔ امام بوصیری نے جہاں پر شان کو اعلیٰ درجے سے بیان کیا ہے، وہیں علم شاعری اور علم عروض کے قوانین کی مکمل پاسداری کی تاکہ ذکر کی اہمیت رہے۔ کسی کی بھی آپ تعریف کرتے ہیں، کسی زبان میں کرتے ہیں، ایک آپ کا اس سے قلبی رشتہ ہے، لیکن قلبی رشتے کو اگر آپ کسی فن میں، کسی زبان میں، کسی ضابطے میں بیان کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ جذبات اس ضابطے سے ہٹ جائیں، اس قانون سے ہٹ جائے تو جو آپ کا محبوب ہے یہ اس کی ناقدری ہو جائے گی اور یہ ذکر اس معیار پر نہیں پہنچے گا۔ تو یہ ذکر تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، تو جہاں سرکار کی شان بیان کی جا رہی ہے اور پھر شان ایسے نہیں ایک فن کا دعویٰ کر کے کہ میں قصیدہ لکھ رہا ہوں، تو پھر ایک قصیدے کے اندر جتنے شرائط علم شاعری اور علم عروض کے ہوا کرتے ہیں، امام بوصیری علیہ رحمت نے اس کی مکمل پاسداری کر کے پھر وہ الفاظوں کا نکھار، اسلوب، تشبیہات
توضیحات، تلمیحات، تعبیرات اور عربیت کے ساتھ اس کو ایسا آشکارا کیا ہے کہ جس کے دل حضور کی محبت سے آشنا نہ تھے لیکن وہ اہل زبان تھے، وہ اہل زبان نے جب دیکھا کہ آج تک کسی اپنے عشق مجازی کو بیان کرنے والے اپنی لیلا یا اپنی محبوبہ کے لیے اتنا انتظام، اتنا انصرام، اتنی متانت، اتنی سنجیدگی، اتنی زبان اور اسلوب کی پابندی نہ کر پائے جتنا عشق حقیقی کے اندر امام بصری علیہ رحمت نے جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کی ہے۔ تو اہل زبان جو حضور کی محبت سے دور تھے وہ اس علم کے احتیاط اور اس علم کے لحاظ سے وہ بھی عاشق رسول ہو گئے۔ اگر میں آپ کو سمجھا سک رہا ہوں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو میں فن کے اعتبار سے آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن کوئی کراچی یونیورسٹی میں تو ہم تقریر نہیں کر رہے، کسی یونیورسٹی میں نہیں بات کر رہے، ہم کسی اساتذہ کے سامنے بات نہیں کر رہے، لیکن اب بات کر رہے ہیں امام بصری پر تو پھر ہمیں کچھ اسلوب اس درجے کا بھی لینا چاہیے، تاکہ ایسا بھی نہ ہو کہ امام بصری علیہ رحمت نے جہاں علمی وقار کو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے باقی رکھا تو ہم کم سے کم کچھ نہ کچھ اصول اور ضابطہ اور کچھ وقار امام بصری کی شان کے لیے باقی رکھیں۔ تو قصیدہ بردہ شریف جو ہے، میرے دوستو بزرگوں، میری بیٹیوں اور بہنوں، ذرا سنیے، یہ درس عام درسوں سے ہٹ کر ہے۔ ہماری ایم اے اردو وغیرہ کے اندر باقاعدہ طور پر زبان پر عبور کے لیے علم عروض پڑھایا جاتا ہے، علم شاعری پڑھایا جاتا ہے، اس میں پھر بعد میں دیوان غالب وغیرہ یہ تمام لائے جاتے ہیں۔ اور ایک زبان کی اہمیت، تو اگر جو علم عروض سے تعلق رکھتا ہے، عربیت تو خیر ایک بہت اونچی زبان ہے، تو وہ جانتا ہے کہ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے طرز کیا ہے۔ مثلا کسی بھی محکمے میں، گورنمنٹ کے محکمے میں آپ جائیں، آپ کو اپنے علاقے کا نلکا بھی ٹھیک کرانا ہے تو آپ کو گورنمنٹ اور ادارے کی زبان میں اپنا مطالبہ پیش کرنا پڑے گا۔ آپ کا جو مطالبہ ہے وہ ہے، لیکن جو اس ادارے کے اصول ہیں، جو اس ادارے میں بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے، اس طریقے کی آپ اپلیکیشن تیار کریں گے، باقاعدہ خاص فارمیٹ اوپر سے بالکل نیسیسری ہوتا ہے، یہ تو تبدیلی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ اپنی التجا کو پیش کرتے ہیں، کہاں پر آپ نے اپنی گزارش کو رکھنا ہے، کہاں ان کے مرتبے کو، تو یہ علمی اسلوب ہے جس کے تحت بات کیا جاتا ہے۔ اسی طرح علم عروض کے اندر اپنے محبوب اور قصیدے کے اندر خاص طور پر میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، قصیدے کے اندر براہ راست اپنے محبوب کی تعریف نہیں ہوتی ہے، بلکہ محبوب تک پہنچنے کے لیے گرد و نواح کے ماحول کو لایا جاتا ہے۔ امام بصری علیہ رحمت نے جب اپنی اس قصیدے کو شروع کیا تو امی تذکور جیران بیزی سلمن، مدینہ منورہ کے قریب کی جو پہاڑیاں ہیں اور جو وادیاں ہیں ان کی یادوں کا پورا ایک قصیدہ باندھا کہ اس کے اندر اس سے کیا نسبت، ایک محبوب سے، ایک عاشق کو اپنے محبوب کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے تو وہ اس سے براہ راست ہونے کی بجائے وہ اس کے محلے، اس کے گلی، اس کے علاقے کا موسم، اس علاقے کی خوبصورتی، اس کی طرف ہو جاتا ہے، اور پورا ماحول بنانے کے بعد پھر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے کہ میں پھر بھی اس لائق نہیں کہ میں ایسے محبوب کی طرف بڑھ سکوں، اور میں لائق نہیں، اور میری میں یہ کوتاہیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا محبوب اتنا عظیم ہے کہ وہ میری کوتاہیوں سے صرف نظر کرے گا۔ تو اسی طرح چند فصلیں محبوب کے شمائل یا محبوب کے باقاعدہ خد و خال، اس کی شخصیت کے کمال کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح امام بصری علیہ رحمت نے پہلی فصل جو ہے وہ مدینہ منورہ کی وادیاں، وہاں کے ٹیلے، وہاں کے پہاڑ، وہاں کا موسم، وہاں کی آب و ہوا، اس کو جس انداز میں بیان کیا ہے، آج تک عشق مجازی کے اندر کوئی لفاظی کرنے والا شخص جھوٹ میں اتنا کمال نہیں لا سکا جتنا سچ میں کمال امام بصری نے قصیدہ بردہ کی پہلی فصل میں جمع کیا۔ ورنہ تو شاعر تو روڈ چھاپ ہوتے ہیں جو دنیا دار قسم کے، وہ ٹھیے پر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ جا کے 50 روپے دیں اس کو، 100 روپے دیں گے تو وہ اس بندے کو جانتا بھی نہیں، اتنے موٹے الفاظ لائے گا، 200 دیں گے تو اور لائے گا۔ تو یہ خواہ مخواہ کی تعریفیں، اور وہ خواہ مخواہ کی جناب جو ہے کہ منڈکی کو حور بنانا۔ لیکن امام بصری علیہ رحمت نے جس توازن کے ساتھ کلام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے اور اس فن کا مذاق نہ ہو تو میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ لہذا 163 اشعار امام بصری علیہ رحمت نے قصیدہ بردہ شریف کے اندر جمع کیا۔ اس کے پہلی فصل کے اندر آپ نے مدینہ منورہ کے گرد و نواح کی وادی، گرد و نواح کے ماحول، گلیاں، وہاں کی آب و ہوا، اس کی تعریف و توصیف بیان کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی انکساری کے ساتھ اپنی کمی اور کوتاہی پر پوری ایک فصل لکھی
کہ میرا نفس مجھے کہاں لے جا رہا ہے، میری خواہشات مجھے دین سے کتنا دور کر رہی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب سے کتنا دور کر. تو آپ نے پہلے نفس کشی اور تزکیے پر پھر اشعار لکھے، اس کے بعد آپ نے جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی طرف آپ نے اشعار کو شروع کیا. تو امام بصری علیہ رحمت فن شاعری کے بھی امام ہیں. اسی لیے آج تک میرے دوستو بزرگوں ہمارے عربی مدارس میں بچے کو عربی میں ماہر کرنے کے لیے جب وہ ابتدائی گرامر کو سمجھ جاتا ہے، صرف و نحو کے قواعد کو سمجھ جاتا ہے، اور اسے عربی زبان سے گرامر کے حوالے سے کچھ سمجھ بوجھ آتی ہے، تو اب اس کو لینگویج کے لیے اور عربی الفاظ کا ذخیرہ ویکیبلری اس کو بڑھانے کے لیے، اور ایسے الفاظ جو قرآن کے اندر ہیں، جو حدیث کے اندر ہے، اور خالص وہ عربی جو قرآن میں ڈسکس ہوئی ہے، قرآن کے ترجمے تک لانے سے پہلے، حدیث کے ترجمے سے تک لانے سے پہلے اس کو زبان سے واقف کرنے کے لیے جہاں دیگر شعراء کے دیوان پڑھائے جاتے ہیں، ہمارے آج بھی عربی مدارس کے اندر قصیدہ بردہ شریف باقاعدہ طور پر ادب عربی کے طور پر سر اول پڑھایا جاتا ہے، جس میں ترجمہ بھی آ جاتا ہے، صرف و نحو بھی آ جاتے ہیں، قواعد بھی آ جاتے ہیں، ضوابط بھی آتے ہیں. طلباء اس لذت کو بڑی اچھی طرح سے جان سکتے ہیں کہ جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. امام بصری علیہ رحمت کی ولادت ایک قول کے مطابق 608 ہجری ہے، جیسے یہ 1442 چل رہی ہے تو 608 ہجری یہ 1442 ہے، اور شمسی اعتبار سے 2020 ہے، قمری اعتبار سے. اور اسلامی تاریخ کا سلسلہ، قمری تاریخ کا سلسلہ، چاند کی تاریخ کے سلسلے کے حوالے سے یہ اسلامی سالوں میں 1442 ہجری. تو حضرت امام بصری علیہ رحمت 608 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ 610 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کا وصال مبارک جو ہے وہ 654 ہجری میں ہوا ہے، 654. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ 45 سال کے لگ بھگ آپ نے عمر پائی، اور کام اتنا بڑا کیا کہ ان کے ایک قصیدے کو 1000 سال تک اسلام تو اسلام زبان والے بھی نہ بھول سکے کہ جب بھی عربی زبان کا نام آتا ہے تو عربیت کو سیکھنے اور عربیت کے کمال کو بیان کرنے میں قصیدہ بردہ کی تعریف کو سامنے لایا جاتا ہے. تو یہ قصیدہ بردہ شریف اللہ رب العالمین نے آپ کی مختصر سی زندگی دیکھیں 610 ہجری میں آپ پیدا ہو رہے ہیں اور 654 ہجری میں آپ کا وصال ہو رہا ہے، 45 سال کی عمر ہے صرف، اور اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو یہ مرتبہ، اور ایک روایت کے مطابق کچھ آگے 48 یا 50 سال کے قریب یہ آپ نے عمر شریف پائی. مصر میں آپ پیدا ہوئے، اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت بڑا ملکہ عطا فرمایا. پہلے آپ کیونکہ اہل زبان تھے، طبیعت میں بڑا گداز رکھتے تھے، بڑی نرمی اور نزاکت رکھتے تھے، اور ایک شاعر جو ہوتا ہے وہ بنتا نہیں، وہ بنا بنایا پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ مزاجن چیز ہے کہ اس کی مزاج میں نزاکت کتنی ہے. سخت مزاج آدمی شاعر نہیں کہ ایک ذوق والی طبیعت ہے شاعری کی. امام بصری کے اندر یہ طبیعت تھی. پہلے وہ اپنے علاقے کے اندر، یہ دور جو چل رہا ہے نا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سلاطین کے آخری سلطان کا دور ہے، جس میں حضرت امام بصری علیہ رحمت مصر کے اندر پیدا ہوئے. یعنی اس اعتبار سے کیونکہ ظاہر سی بات ہے 561 ہجری میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وصال کیا ہے، اور اس کے لگ بھگ کا زمانہ جو ہے وہ فتح بیت المقدس کا، جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں پر کوششیں کی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس مارکے کے اندر پیچھے غوث اعظم کی محنت شامل تھی کہ لوگوں کو تقوی، طہارت اور جہاد کے جذبے اور ان کو تزکیہ کر کے ان کے ساتھ جوڑنا اور اسلام کے لشکر کو مضبوط کرنا. تو 561 ہجری حضرت غوث اعظم کی ہے. آج کیونکہ خاص علمی کچھ گفتگو کرتے ہیں سوال، 561 ہجری حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہے، اور 610 ہجری آپ دیکھیے یہ دور مبارک بالکل حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا دور مبارک ہے، یعنی اس علاقے کی طرف. تو یہ اسلامی صدیاں ہیں، کیونکہ اسلامی انقلابات عرب اور بر صغیر کے اندر دور صحابہ کی طرح جو بیدار ہوئے ہیں وہ 34 صدی ہجری سے شروع ہوئے اور یہ 6 ہجری تک چلتے رہے. کیونکہ افغانستان سے حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ، اجمیر میں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش علی رحمۃ اللہ علیہ، بغداد میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، پھر ادھر سے قطب الدین ایبک، سلطان التمش. یہ پورا جو 300 سال کا دور بنتا ہے یہ اسلام کے غلبے کا دور ہے، جو 34 صدی ہجری پر شروع ہوتا ہے اور 650 تک چلتا ہے. ان 250 سالوں کے اندر اسلام کو دوبارہ وہ غلبہ ملا ہے جیسے دور صحابہ کے اندر ہے. آپ وہ دور کی فتوحات، بڑے بڑے جید علماء،
مشائخ آپ کو دیکھیں گے تو یہ اسی دور مبارکہ کے اندر ہے جو یہ 250 سال کا. کبھی وقت ملے تو 400 صدی ہجری سے لے کر 650 صدی ہجری تک کا آپ مطالعہ کریں گے تو جتنے بڑے اکابر علماء اور جتنے بڑے اکابر صلحاء مشائخ ہیں آپ کو وہ اسی صدی میں اللہ کی طرف سے دیکھیے اسی دور میں 250 سال کے اندر امت کا بات کا سارا حصہ اسی دور میں پیدا ہوا ہے. حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، سید باالحق نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام الذہبی علیہ رحمت کو اگر آپ دیکھیں، حضرت امام ابو قاسم القشیری کو اگر آپ دیکھ لیں، قاضی اعظم علیہ رحمت کو دیکھ لیں، حجت الاسلام امام غزالی کو دیکھ لیں، حضرت غوث اعظم کو دیکھ لیں، یہ سب اسی دور کے یعنی 4 سے شروع ہوتے ہیں. سلاطین میں اگر آ جائیں تو محمود غزنوی کو دیکھ لیں، شہاب الدین غوری کو دیکھ لیں، قطب الدین ایبک کو دیکھ لیں، سلطان التمش کو دیکھ لیں. یہ بڑے بڑے جو سلاطین جنہوں نے واقعتاً اسلام کے لیے کام کیا اور اسلام کی فصیلوں کو مضبوط کیا ہے، ایک یہ صدی اور اس کے بعد 10ویں صدی ہجری، یہ مسلمانوں کے لیے گویا کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ رہا ہے کہ جب پوری شیرازہ منتشر ہو گیا پھر اللہ رب العالمین ایسے مشائخ ایسے سلاطین اس دور میں پیدا فرمائے کہ جن کے ذریعے سے خانقاہوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو زندہ کیا گیا اور پھر ان بادشاہوں کی تلواروں کے ذریعے زمین کو اسلام کے لیے مسخر کیا گیا. اس تعارف کے بعد ایک اور بات ہم آگے لے کے چلتے تاکہ یہ آہستہ آہستہ قصیدے کی افادیت کے حوالے سے بات چلے. میرے دوستوں بزرگوں کچھ معلومات کے حوالے سے حضرت امام بوصیری علیہ رحمت پہلے شروع زمانے میں سلاطین وقت کی شان میں قصیدے لکھتے تھے. جس طرح درباری شعراء ہوتے ہیں آپ لکھا کرتے تھے، لیکن یکایک آپ کے دل پر جو ہے ایسی ایک تاثیر من جانب اللہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ آپ نے پھر ان تمام چیزوں کو ترک کیا اور آپ نے قصیدہ محمدیہ سب سے پہلے تحریر کیا، جو قصیدہ بردہ کے مقابلے میں بہت لمبا قصیدہ تھا. لیکن حال ایک دفعہ یوں ہوا کہ حضرت امام بوصیری علیہ رحمت نے جس وقت قصیدہ بردہ شریف کو تحریر کیا، اب آپ نے قصیدہ لکھا ہی تھا کہ آپ ایک بڑے سخت قسم کے اور خطرناک مرض میں مبتلا ہو گئے اور آپ کا آدھا بدن جو تھا وہ فالج زدہ ہو گیا کہ آپ اپنے بستر سے ہل نہیں سکتے تھے. آپ اپنے گھر کے اندر موجود تھے اور خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس قصیدے کو پسند فرمایا اور پسند فرما کر کہا کہ بوصیری مجھے وہ قصیدہ سنا یہ جو تو نے میری شان میں لکھا ہے. امام بوصیری نے خواب میں یہ پورے 161 اشعار حضور کو سنائے. 161 اشعار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے اور امام بوصیری کہتے ہیں کہ میرے بدن کے دائیں طرف جہاں سے میرا بدن فالج زدہ تھا آقا کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک اور معصوم ہاتھ سے مسح فرمایا. مسح فرمانے کے بعد میں نے خواب میں محسوس کیا کہ میرے ہاتھ اٹھ رہے ہیں اور دائیں بائیں ہاتھ گھوم رہا ہے. اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میں نے اپنے ہر شناخواں کو کچھ نہ کچھ دے کر نوازا ہے تو لے یہ میرے کندھے پر رکھی ہوئی چادر یہ میں بوصیری تیرے حوالے کرتا ہوں. وہ اونی چادر جسے عربی میں بردہ کہتے ہیں وہ حضرت امام بوصیری علیہ رحمت کی گود میں رکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے رخصت ہوئے. یہ جب بیدار ہوئے تو واقعتاً ان کا بدن صحیح ہو چکا تھا اور سرکار کی چادر مبارک ان کی گود میں تھی. قصیدہ بردہ شریف جب آپ کے لیے یقیناً یہ تو بہت بڑا معجزہ ظاہر ہوا سرکار کا آپ کے ذریعے اور آپ کے لیے کرامت تھی. آپ وہ چادر اٹھا کر اس لیے پھر آپ نے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ رکھا. بردہ عربی زبان میں خاص قسم کی چادر کو کہتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ مبارکہ پر تھی. سرکار نے دی تو باقاعدہ طور پر وہ چادر آپ کے ہاتھ میں تھی. صبح کے وقت جب آپ باہر نکلے تو علاقے کے قطب الوقت سیدنا ابو الرجاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. وہ راستے میں ان کی ملاقات امام بوصیری سے ہوئی. کہا کہ بوصیری ہمیں بھی تو قصیدہ سنا دو. تو حضرت امام بوصیری کہنے لگے کون سا قصیدہ؟ کہنے لگے جو خواب میں تم سرکار علیہ السلام کو سنا رہے تھے. اور امام بوصیری کہتے ہیں کہ یہ بات تو میرے خواب کی تھی ابھی اٹھ کر تو میں گھر سے نکلا ہی تھا. تو قطب الاقطاب حضرت سیدنا ابو الرجاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اہل اللہ کا رابطہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب اور آستانے کے آج بھی وہ گویا کہ اسی طرح تلمیذ اور شاگرد ہے بطفیل اصحاب صفا کے کہ جو فیضان عشق اور تعلیم لیتے ہیں. تو حضرت امام بوصیری علیہ رحمت نے ان کو وہ قصیدہ سنایا. قصیدہ بردہ شریف کی اس کرامت اور عزت کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے مشکل علم سرکار کریم علیہ السلام کی نعت لکھنا ہے. اب اس طرف آئیے قصیدے کا مختصر سا تعارف کرنے کے بعد وقت مختصر ہے تو جتنا ہمارے پاس وقت ہے ہم اسی چیز پر تاکہ ہم محظوظ بھی ہوں اور ہمیں اس کے حوالے سے چند باتیں پتہ بھی چلیں. قصیدہ بردہ شریف کیونکہ نعتیہ اشعار پر ہے
تو یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایسے دوست ہیں کہ جو طرز یاد کرتے ہیں پھر اشعار لکھتے ہیں، یعنی اگلے کی ڈائی پر اپنا مار چلاتے ہیں. یعنی ایسا تو جناب، یعنی شعراء وہ نہیں ہوتے کہ جو طرز پر اشعار لکھتے ہیں، شعراء وہ ہوتے ہیں جو مزاج پر اشعار لکھتے ہیں، پھر اس پر دھن اور طرز بنتی ہے. لوگوں کو نعت لکھنے کا بڑا شوق ہے، بالکل لکھیں، لیکن نعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہے اور سرکار دو عالم ہم اللہ رب العالمین کی تعریف ہے. لیکن اس تعریف کو کرنے سے پہلے ذات مصطفیٰ کی معرفت ہونی چاہیے. جس شخص کو قرآن کے علم پر اور عقیدہ نبوت اور احادیث پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انساب و خاندان، سرکار کی سیرت مبارکہ پر اگر مکمل عبور نہ ہو، لیکن وہ اس کا اجمالی اور مضبوط خاکہ جب تک نہ رکھتا ہو، اسے نعت لکھنا حرام ہے. اس لیے کہ وہ کفر بکے گا، وہ غلط اشعار لکھے گا، وہ کہیں شرکیہ الفاظ لے آئے گا، کہیں کفریہ لے آئے گا، کہیں گویا کہ توہین کر جائے گا. اس لیے امام محمد رضا فاضل بریلوی سے جب پوچھا گیا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں نعت کے مقابلے میں حمد آسان ہے. آسان سے مراد نہیں کہ سب لکھنے لگے، ایک پہلو سے آسان ہے کہ اس میں بڑائی ہے، لیکن بڑائی بھی کسی سلیقے سے، ایسی بڑائی نہ ہو جو توہین بن جائے. میں اس حوالے سے نہیں کہ ہر بندہ نکل پڑے، میں صرف یعنی عزت دینے، توقیر دینے اور مبالغے اور ذکر میں کثرت و شان کے اعتبار سے، اس لیے کہ علم شاعری کے اندر مبالغہ ہوتا ہے، کیونکہ مختصر سی ردیف اور ایک ایک بند کے اندر آپ نے پوری زندگی کو سمیٹنا ہوتا ہے، پورے کمالات کو تو آپ اونچے الفاظ لے کر آتے ہیں. اب اونچے الفاظ اس کی شان کے لیے لاتے ہیں تو پھر بھی اونچائی ثابت نہیں ہوتی جب تک کسی شے سے آپ تشبیہ نہ دیں، اس سے مقابلہ نہ کریں. مثلا دیکھیں زید بہت بہادر ہے، ایک آدمی ہے اس کا نام زید ہے، وہ بہت بہادر ہے، تو آپ کہیں گے زید اشجع، زید بہت بہادر ہے، لیکن کیسے بہادر ہے؟ تو آپ کہیں گے زید کالاسد، زید ایسے جیسے شیر. اب آپ دیکھیں آپ نے اس کو تشبیہ دی، ایگزامپل دی شیر کے ساتھ، جبکہ آپ نے اشجع کہہ دیا تھا کہ زید بہت بہادر ہے، لیکن ایک مثال کے پھر بھی اگلا جو پڑھے گا وہ آپ کی منشا کو کیسے جانے گا کہ آپ کس درجے پر اس کو پہنچانا چاہتے ہیں. تو آپ نے فوراً بہادری کے وصف میں جو شعر مشہور ہے اس کو لے آئے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جس کو آپ کسی شے کے ساتھ یا کسی خوبی کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں تو جس ذات کو دے رہے ہیں اس ذات کے قد اور مقام کو دیکھا جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے سے تشبیہ دے دی کہ جو اس کی شان سے نیچے ہے تو توہین ہو گئی، اور ایسے سے تشبیہ دے دی جو اس کی شان سے اوپر ہے، یہ بھی غلطی ہو گئی. تو لہٰذا تشبیہ بھی ایسی دی جائے گی، تو لہٰذا یہ ایک بہت ہی علمی اور سنجیدہ کام ہے، یہ ہر ایک کے بس کی کام نہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ بندہ نعتیہ کلام بزرگوں کا پڑھے، مستند علماء کا پڑھے، جیسے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کہ آنکھ بند کر کے اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعتیں پڑھے، اس لیے کہ پتہ ہے کہ اس میں تمام درجے، تمام منصب، عقیدے کی تمام رعایت اور شان کا تمام کمال رکھا گیا ہے. اس میں نہ بندہ نیچے جاتا ہے نہ اوپر جاتا ہے، کیونکہ لکھنے والا اتنا بڑا متبحر عالم ہے کہ جو علم عروض کا بھی امام ہے اور قرآن و سنت اور سیرت کا بھی امام ہے. تو نعتیہ اشعار، کیونکہ ہم کبھی جلسے میں جاتے ہیں تو لوگ ایسی، شاہ صاحب ہمارے ہاتھ میں پرچہ پکڑا، میں نے نعت لکھی ہے، میں نے وہ الفاظ دیکھو تو اتنے چل چلاؤ والے الفاظ، توجہ ہے آپ کی، اتنے چل چلاؤ والے الفاظ اور اتنے ہلکے الفاظ ہوتے ہیں کہ اس سے بندہ کہے کہ جناب اس سے کسی کی تعریف ہو سکتی ہے. تو لہٰذا آپ کو کس نے کہا ہے کہ نعت لکھیں کہ جی میرا جی چاہتا ہے؟ میں نے کہا آپ کا جی چاہے تو پھر آپ اعتدال میں رہ کر یہی کر لیا کریں کہ جو بزرگوں نے لکھا آپ اس کو پڑھ دیا کریں، اپنا عشق اسی طرح، کیونکہ جب آپ کی بساط نہیں ہے، توجہ ہے، آپ تعریف کرنے جائیں اور اس میں بے ادبی کا عنصر نکل آئے تو یہ گویا کہ ایک وبال جان ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے آداب نعت پر یہ چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنا دو دھاری تلواروں کی طرح ہے، یعنی ایسی تلوار جس کی دونوں جانب دھار والی ہے، ادھر جاؤ تو اوپر جاؤ تو کٹتے ہو، نیچے جاؤ تو کٹتے ہو، اس لیے کہ اوپر جاؤ تو کہیں خدا سے نہ ملا دو، اور نیچے جاؤ تو کہیں عام انسان سے نہ ملا دو. جس طرح امام احمد رضا فاضل بریلوی کا کمال آپ دیکھیے گا، صرف آپ خاموشی سے سنتے رہیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی آپ نے ہر جگہ اس موضوع کو نبھایا، لیکن اتنے خطرناک مرحلے سے آپ عقیدہ رسالت کو بیان کر جاتے ہیں. جیسا ایک جگہ پر آپ کہا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پر گئے اور لام مقام پر چلے گئے، جہاں ٹائم اور اسپیس ہی نہیں، وہ بندہ جا ہی نہیں سکتا.
جہاں ٹائم اور اسپیس نہیں ہے، وقت و زمان نہیں ہے، وہاں جسم کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جسم کا مکان ہی نہیں ہے۔ اب امام احمد رضا دیکھیں کیا بات کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ جگہ اس کے لیے ہوتی ہے جس کا بدن ہوتا ہے، اور جس کا بدن ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے، جو مرکب ہوتا ہے وہ ایک نہیں ہوتا، وہ فانی ہوتا ہے، وہ مجموعہ ہوتا ہے۔ اب ایک طرف یہ چیز ہے اور ایک طرف سرکار کی رفتار ہے، تو دیکھیں کس طرح شعر کہا آپ نے، فرمایا وہ لا مکان کے مکی ہوئے۔ آپ ذرا الفاظوں پر، داد کے ساتھ الفاظوں پر غور کریں پہلے یعنی آپ صرف لفظوں پر غور کریں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ حضور اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں مکان نہیں تھا، جو جگہ ہی نہیں ہے، یعنی وہ اسپیس ہی نہیں، تو کیسے پہنچ گئے وہاں پر؟ جہاں اسپیس نہیں ہے، جو لا مکان ہے، وہاں مکانی شخص کیسے پہنچ سکتا ہے؟ مخلوق وہاں کیسے پہنچ سکتی ہے؟ کیونکہ مخلوق کو پہنچنے کے لیے کوئی استقرار چاہیے، کوئی جگہ چاہیے، اس کو اپنا زمانہ اور دنیا چاہیے۔ حضور وہاں پہنچے جہاں کائنات اور دنیا تھی نہیں۔ اب دیکھو امام احمد رضا کس طرح بیان کرتے ہیں، لفظوں پر غور کرنا اور دل میں سبحان اللہ کہنا۔ غور کیجئے، فرمایا وہ یعنی حضور، وہ تو لا مکان کے مکی ہوئے، یعنی لا مکان پہنچ کر مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے۔ وہ اب لا مکان حضور پہنچ گئے تو فرماتے وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر اچھے سے اچھا آدمی الٹا ہو جاتا، کیونکہ وہ ایک جانب کھنچتا، یا تو حضور کی محبت کی طرف کھنچ جاتا یا ادھر چلا جاتا، تو وہ خطا کر جاتا۔ لیکن جس سے شریعت کا پورا توازن ہے، امام احمد رضا نے اتنی سخت اور مشکل وادی سے شعر کو بیان کر دیا، فرمایا وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان، کیونکہ حضور مخلوق ہیں، سید الخلق ہیں، اور اللہ خالق ہے، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ فرمایا سرور کہوں، سرور کہوں یعنی آقا آپ کو بادشاہ کہوں، آپ کو میں سردار کہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ یعنی اب آپ دیکھیں نسب کی طرف بھی اشارہ ہے، نبوت کی بلندیوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ مالک و مولا کہوں تجھے، مالک و مولا، مولا یہاں پر خدام کے معنی میں بھی آتا ہے، کیونکہ مولا غلام کو بھی کہتے ہیں اور مولا آقا کو بھی کہتے ہیں۔ مولا غلام کو بھی کہتے ہیں، جیسا مولا سالم، سالم کا غلام، اور مولا آقا کو بھی کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں قصیدہ بردہ لکھا گیا عربی میں، لیکن اس طرز کا اگر کسی اور زبان میں اگر آپ کہیں تو امام احمد رضا نے اردو میں اس کی جھلک بتائی۔ فرمایا کہ سرور کہوں، حضور کے بس بیان کر رہے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا یعنی حضرت ابراہیم کے باغ کا گل زیبا کہوں تجھے۔ لکھتے ہوئے آگے بڑھے، پھر آپ نے ایک شعر کہا سرکار دو عالم کے بدن مبارک سے متعلق کہ اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، کیونکہ کئی احادیث ایسی ہے کہ ایک صحابی حضور سے ہاتھ ملا کر گئے، ان کا ہاتھ روشن ہو گیا، سرکار سے ہاتھ ملائی، ان کی لاٹھی روشن ہو گئی، اندھیرے میں ویسے چل رہا تھا جیسے ٹارچ چلتا ہے۔ سرکار پیدا ہوئے تو سیدہ آمنہ نے کہا کہ گھر میں قدرے اندھیرا تھا، توجہ کریں بیٹھ جائیے، گھر میں قدرے اندھیرا تھا اور روشنی اتنی نہیں تھی، لیکن سرکار جب آئے تو سیدہ آمنہ کہتی خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، اور وہ نور اتنا روشن تھا، اس لائٹ کی چمک اتنی تھی کہ فرماتے ہیں میں مکہ میں تھی اور ملک شام جو وہاں سے کئی 100 مائلز دور ہے، حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہیں اور اس کو بیان بھی پھر حضور ہی کہتے ہیں کہ اضاءت لہا قصور الشام، کہ ملک شام کے محلات کو میں نے مکہ میں بیٹھ کر دیکھ لیا۔ تو وہ لائٹ کا پاور کتنا ہوگا کہ جو مکہ میں چمک کر 1000 میل دور کی دیواریں نظر آ گئی۔ آپ دور کے لیے کوئی طاقتور ٹارچ لیتے ہیں کہ جناب جو دور تک جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور یہ سیدہ آمنہ نہیں کہہ رہی، حضور اپنی ماں سیدہ آمنہ کا قول بیان کر رہے ہیں۔ یعنی سیدہ آمنہ نے کہا خرج منی نور، تو یہ روایت حضرت آمنہ سے نہیں، یہ حضور سے ہے۔ یعنی سیدہ آمنہ کا وہ درجہ ہے کہ ساری خدائی رسول اللہ سے روایت لیتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان سے روایت لیتے ہیں۔ تو یہ سیدہ آمنہ پاک کا یہ جملہ ہے جس کو بیان حضور نے کیا تھا کہ میری ماں نے کہا کہ خرج منی نور، کہ مجھ سے نور نکلا۔ وہ نور نکلا تو مکے میں ہے، آپ کی ذات مبارکہ سے، سیدہ آمنہ پاک سے، وہ ہے مکہ مکرمہ میں، لیکن وہ نور اتنا طاقتور ہے، اتنا زور آور ہے شاہ صاحب، کہ مکہ کی جس کمرے میں نکلا ہے
وہ اتنا زور آور، اتنا طاقتور ہے کہ 1000 میل دور ملک شام، رومن امپائر کے جو قلعے کے دروازے ہیں، اس کو بیٹھے ہوئے سیدہ آمنہ نے اس نور کی روشنی میں مکہ میں بیٹھ کر کئی 100 میل دور پر وہ دیواریں جو تھی اس کو دیکھ لیا۔ اور یہ بخاری مسلم کی شرط پر صحیح حدیث ہے، مستدرک کے اندر۔ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ذہبی نے اس کی توثیق کی ہے۔ یہ روایت کی کوئی سند، کوئی راوی ضعیف نہیں، اور یہ انتہائی صحیح روایت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بدن مبارک کا نور اتنا زور آور تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب لائٹ زیادہ ہو جائے، ادھر یہ لائٹ فانوس جل رہا ہے، اس فانوس کی لائٹ کی طاقت کو آپ بڑھاتے رہیں بڑھاتے رہیں بڑھاتے رہیں بڑھاتے رہیں تو ہم سب غائب ہو جائیں گے، آنے والے کو صرف لائٹ نظر آئے گی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم کثیف ہیں اور یہ لطیف ہے، بدن دونوں ہیں، وہ لطیف بدن ہے، ہم کثیف بدن ہیں، اور لطافت کثافت پر غالب ہوتی ہے۔ ایکس رے مشین میں آپ کا ہارٹ جاتا ہے تو کپڑا غائب ہو جاتا ہے، گوشت غائب ہو جاتا ہے، اس میں بھی لائٹ کے سسٹم کو مینٹین کرتے ہیں، اگر اس کو بڑھائیں گے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، یعنی شعاعیں اتنی تیز ہے کہ اس میں تو ہاتھ بھی غائب ہو جائے گا نظر۔ الٹرا ساؤنڈ آپ دیکھیے، کیا لائٹ ہی گزرتی ہے نا، تو اس بجلی کو باقاعدہ طور پر سائنسی علوم کے تحت، لیکن ہے تو ساری چیزیں بجلی کی طرح، لائٹ ہی ہے، وہ اندر کے ایک دو آپ کے آرگن، آپ کے اعضاء اس میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خیر میں اس کو یہیں پر روکتا ہوئے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ آمنہ پاک کہتی ہے کہ مجھ سے نور نکلا، اور وہ نور اتنا زور آور تھا کہ میں مکہ میں بیٹھی تھی اور ملک شام کے محلات نظر آئے۔ امام محمد رضا اس شعر پر لاتے ہیں، اب یہ نور کیا تھا؟ سرکار کا بدن تھا۔ سیدہ آمنہ سے جو چیز جاری ہوئی کیا ہوئی؟ سرکار کا بدن، ہونی حضور آئے نا۔ لائٹ سے کیا مراد تھی؟ حضور کا بدن۔ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بدن پاک کے بارے میں جملہ کہتے کہ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بدن، آپ کے جسم منور یعنی روشن بدن کی تابشیں، روشنی، منور بھی اور تابش بھی دونوں کا معنی ایک ہی۔ فرما اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جانا، جانے تجلا کہوں تجھے، تجلا خود روشنی کو کہتے ہیں، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بدن کی روشنی کا کیا کہنا، اے جانے جانا، جانے تجلا کہوں، آپ تو روشنیوں کی بھی جان ہے کہ کس روشنی کے اندر یہ کمال ہے کہ جو اللہ نے آپ کے بدن کے اندر رکھا۔ اب یہ ساری چیز کو بیان کرنے کے بعد ایک شعر، اس میں صرف میں مقام بتاتے ہوئے آگے امام بوصیری کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے اشعار پڑھے ہیں اور سادے انداز میں اس کو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ فرماتے کس کس وصف کو سرکار کے بیان کریں؟ سرور بھی کہہ دیا، مالک و مولا بھی کہہ دیا۔ یہاں مولا سے مراد اللہ کا مولا نہیں ہے، یہ پہلے اب لوگ کیا کہ میں نے کہا آپ کو اردو آتی نہیں، عربی آتی نہیں، تو اب عالت کے شعر کیوں پڑھتے ہیں؟ مولا کا معنی یہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، مولا بمعنی غلام ہے، توجہ ہے، مولا بمعنی، کیونکہ مولا آقا کو بھی کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں، تو بندے کو یہ باتیں پتہ۔ تو اب آپ دیکھیے سرور بھی کہہ دیا، بادشاہ بھی کہہ دیا، ہر غلام کا مالک بھی کہہ دیا، باغ خلیل کا پھول بھی کہہ دیا، بدن کی بھی تعریف کر دی، اور پھر ایک جملہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا شان بیان کی جائے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، یعنی کسی بندے کی شان بیان کی جائے تو اس کی شان کہیں پر ختم ہو جاتی ہے، یہ ختم ہونا بھی اس کی ذات کا عیب ہے کہ بس یہ یہی ہے اور کچھ نہیں، بس یہی ہے۔ تو فرماتے تیرے تو وصف عیب تنائی سے بری، یا رسول اللہ آپ کی شان تو ایسے ہے جو ختم ہونے کے نقص سے ہی پاک ہے۔ یعنی امام احمد رضا کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص میں 2-4 کمال ہوتے ہیں اور اس کمال کے بعد اس کی بات مکمل ہو جاتی ہے، تو یہ بات کا مکمل ہو جانا بھی اس ذات کا ایک نقص ہے کہ بس وہ اتنا ہی ہے۔ تو امام احمد رضا کہتے ہیں تیرے تو وصف، یعنی اے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب مکرم، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان ایسی ہے کہ تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، یعنی ختم ہونے والی شان، کسی کی شان کا کہیں پر ختم ہو جانا یہ بھی اس ذات کے لیے عیب ہے، اللہ نے اس سے بھی آپ کو پاک رکھا ہے۔ فرمایا تیرے تو وصف عیب ہیں، اور ایسی ذات کہ جس کی شانیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں گا، کون سی شان میں لاؤں، ایک کے بعد ایک شان آپ کے لیے ہے، ایک کے بعد ایک کمال آپ کے لیے۔ تو تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اب آپ دیکھیں مقطع کے اندر اس کو کہتے ہیں نبھانا کہتے ہیں، لیکن کہیں پر تو آپ روکیں گے اس کو۔ اب یہ جو کہا نا کہ تیرے، یعنی یا رسول اللہ آپ کے تو اوصاف اور شانیں ختم ہی نہیں ہوتی،
یہ اللہ کے مقابلے پر نہیں کہا، یہ بندوں کے مقابلے پر کہا. اللہ سے مقابلہ ہی نہیں یہاں پر، کیسے کوئی کر سکتا؟ یعنی حضور کو اتنی شان اللہ نے عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی شانیں گنی نہیں جا سکتی، آپ کی شانیں گنی نہیں جا سکتی. کوئی کہیں گے یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کیوں، کوئی انسان ایسا ہے جو حضور جیسا ہو؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا یہاں یہ بات بندوں کے مقابلے پر کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ سید الخلق ہیں، مخلوق کے مقابلے پر. میں نے کہا چلیے درود پاک پڑھیں آپ. میں نے پوچھا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کا بے شمار ہونا اور اتنا ہونا کہ جس کی حد ہی نہیں ہے، جس کی حد ہی نہیں، کہ تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری. ابھی امام بوصیری کو پڑھتا ہوں، یہ امام احمد رضا لائے امام بوصیری سے ہے. تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو اتنی شان عطا فرمائی. بڑی توجہ سے اس کو سنیے، اللہ نے ہمارے آقا کو کیسا مقام عطا فرمایا. یہ لفاظی نہیں ہو رہی ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و شان اور میلاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے کیسی شان عطا فرمائی ہے. لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ آپ کی شانیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہونے کے عیب سے پاک ہے. ہر بندے کی شان 4 5 10 12 ہوتی، ختم ہو جاتی، کہتے بس اتنا ہی ہے کہ جی بس اتنا ہی ہے. حضور کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ بس اتنا ہی ہے، کیونکہ ہر بس کے بعد پھر ایک شان ہے، پھر ہر بس کے بعد ایک شان ہے، پھر ہر بس کے بعد ایک شان ہے. کہنے لگے آپ زیادتی نہیں کر رہے شاہ صاحب؟ میں نے کہا اچھا گستاخی معاف. آپ حضور کو اگر اپنا برابر کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اگر واقعی میں آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو قرآن سے پڑھیں گے تو آپ میری بات کو غلط نہیں، اسی کا اعتراف کریں گے. کہنے لگے کیوں؟ حضور کی شانیں کہیں ختم ہی نہیں ہوتی، یہ کہیں آپ غلط بات تو نہیں کر رہے؟ میں نے کہا آپ درود پاک پڑھتے ہیں میرے دوست؟ کہنے لگے جی پڑھتے ہیں. میں نے کہا آپ کو کیوں پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے جی اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ درود پڑھو. میں نے کہا کہاں کہا ہے اللہ نے کہ درود پڑھو؟ کہنے لگے سورہ احزاب میں اللہ نے کہا ہے درود پڑھو. میں نے کہا کیا کہا ہے؟ تو کہا اللہ نے یہ کہا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. آپ مجھ سے جو پوچھ رہے ہیں نا شاہ صاحب کہ کہاں کہا ہے اللہ نے درود پڑھو، تو آگے ہی فرمایا ہے، مجھ سے کہنے لگے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو ان پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور سلام پڑھو، اللہم صلی علی محمد، سلام پڑھو. میں نے کہا اچھا اس آیت سے آپ کیا سمجھے جناب؟ کہنے لگے کیا سمجھے؟ کیا اللہ نے حکم دیا درود پڑھو؟ تو میں نے کہا آپ درود پڑھیں درود. تو کہنے لگے اللہم صلی علی محمد. میں نے کہا ترجمہ کریں اس کا، آپ درود پڑھ رہے ہیں نا، اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ درود پڑھو تو آپ درود پڑھ رہے ہیں نا؟ کہ لگے جی درود پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا پڑھیے بسم اللہ. کہیں گے اللہم صلی علی محمد، اتنا ہی پڑھا انہوں نے. میں نے کہا رک جائیے، اس کا ترجمہ کریں. تو کہنے کا ترجمہ اس کا یہ اللہم اے اللہ، صلی اے اللہ تو درود پڑھ علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں نے کہا عجیب بات ہے، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے کہا درود پڑھنے کے لیے، اور جو صیغہ آپ پڑھ رہے ہیں اس میں تو آپ ریٹرن اللہ ہی کو کہہ رہے ہیں یا اللہ تو درود پڑھ. کچھ توجہ ہے؟ یعنی جو سوال جواب میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو تھوڑی بیداری رکھیے کہ یہ لذت والی چیز ہے. میں آپ کے بغیر بھی کیمرے میں دیکھ کر تقریر کر سکتا ہوں، لیکن آپ محسوس کریں گے، اس لیے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. تو اگر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ ایسے نہ بنیں کہ جیسے آپ کو اردو آتی نہیں. اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارکہ ہے اپنی طبیعتوں پر. آپ اس بات کو جانتے تھے پہلے سے، تو پھر مجلس میں آئے کیوں ہیں؟ کہتے مجلس میں اس لیے آئے ہیں کہ یہ بات وہ ہے کہ کبھی پرانی ہوتی نہیں، ذوق پکڑتی ہے. تو میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی ذوق پکڑوں، آپ بھی ذوق پکڑیں. یہ نہ دیکھیں کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھیں سرکار کی شان بیان ہو رہی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اچھے مقرر کی جگہ پر اچھے سامعین کا ہونا ضروری ہے. سامعین اچھے نہ ہو تو پھر خطیب بھی اچھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بولنا کمال نہیں ہے، سننا کمال ہے. اب ذرا توجہ کیجئے اس بات کی طرف. یعنی اللہ نے، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں ذرا غور کریں اور میرے بزرگ غور کریں. یہ سوال یہاں سے کھڑا ہوا تھا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا امام احمد رضا نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات ختم ہی نہیں ہوتے، ایک کمال کے بعد دوسرا کمال، دوسرا کمال. تیرے تو وصف عیب تناہی، تناہی انتہا، تناہی سے ہے بری. یعنی یا رسول اللہ آپ کی شان تو ختم ہونے سے ہی پاک ہے.
تو کہنے کہ آپ زیادتی نہیں کر گئے شاہ صاحب؟ تو میں نے کہا آپ درود پڑھتے ہیں؟ کہنے کہ ہاں۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا درود پڑھے؟ انہوں نے کہا یہ آیت میں آیا ہے، اللہ نے کہا درود پڑھو۔ میں نے کہا اللہ نے آپ سے کہا درود کرو؟ انہوں نے کہا ہاں، یا ایھا الذین آمنو، اللہ نے ایمان والوں سے کہا ہے کہ درود پڑھو۔ تو میں نے کہا آپ کو جو اللہ نے آپ کو کہا درود پڑھو، اور آپ جو درود کا لفظ پڑھتے ہیں اس کا معنی تو یہ ہوتا ہے اب ریٹن میں اللہ ہی کو کہہ رہے ہو تو یا اللہ تم درود، یا اللہ تو درود پڑھ، تو یہ کہیں غلطی تو نہیں ہوئی کہ اللہ ہمیں پڑھنے، آپ کو پڑھنا یوں چاہیے تھا کہ صلیت علی النبی یا صلینا علی النبی، تو معنی ہوتا صلیت، میں نے درود پڑھا نبی پاک پر۔ لیکن ایسا درود کہیں سنا آپ نے کہ صلیت علی النبی؟ بلکہ آپ پڑھتے صلی علی النبی۔ صلی یہ فعل امر ہے، اس میں آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، صلی اے اللہ تو پڑھ۔ واہ عجیب بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم پڑھو، تم ریٹرن میں کہہ رہے ہو اللہ تو پڑھ۔ کہنے لگا ہاں یہ بات تو آئی۔ میں نے کہا اب یہی مسئلہ تو حل کریں آپ، اب اٹھائیے ساری کتاب، چاہے ادھر مکتب کی ہو یا ادھر مکتب کی، کہیں پر بھی ہو، سارے علماء نے لکھا کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں جبکہ اللہ نے ہم سے کہا ہے درود پڑھنے کے لیے، ہم ریٹن میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں، جو جملہ بولتے ہیں، اس کا معنی ریٹن دوبارہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ میں نے درود پڑھا، ہم کہتے ہیں یا اللہ تو درود پڑھ۔ اللہ ہمیں کہیں درود پڑھنے، ہم کہتے ہیں صلی، صلی فعل امر ہے، انتا کی ضمیر اس میں پوشیدہ ہے، اس کا مخاطب تو اللہ ہے۔ تو تمام علماء نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ ہم درود پڑھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ بڑی بات نہ کروں تو علامہ ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے منتقل الاخبار، اس کی شرح کی ہے قاضی شوکانی نے، نیل الاوتار۔ نیل الاوتار کا مقدمہ اگر آپ پڑھیں تو غیر مقلد علماء کے اندر سر فہرست میں آنے والے قاضی شوکانی زیدی، جن کی کتاب یہ نیل الاوتار احکام کی کتاب ہے، اس کے مقدمے میں علامہ ابن تیمیہ نے جب درود لکھا تو اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ شوکانی جو غیر مقلد، انہوں نے لکھا کہ دراصل ہم یہ لفظ کیوں کہتے ہیں، یہ لفظ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی درود پڑھ، اس لیے کہ ہم حضور پر درود پڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ حضور کی شان اتنی ہے کہ ایک پڑھتے ہیں تو آگے ایک شان اور آتی ہے، تو ڈر جاتے ہیں کہ کہیں اس کو چھوڑ دیا تو عیب نہ ہوا، تو ہم نے کہا یا اللہ تو نے ان کو پیدا کیا ہے، تو نے ساری شانیں دی ہے، صلی علی محمد، ہم درخواست کرتے ہیں تو ہی اپنے شان شان ان کی تعریف کر دے۔ اب آپ دیکھیے، اب یہ بات یہاں صادق نہ آئی کہ تیرے تو بس عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یعنی انسان حضور علیہ السلام کی تعریف کما حقہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو جو درجے اور مقام اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ اسی کو امام بوصیری نے ایک جگہ ذکر کیا، فنسب الی ذاتہ ما شئت من شرف، فنسب الی قدرہ ما شئت من عظمی۔ امام بوصیری جو امامت کا درجہ رکھتے ہیں اور ہر مکتبہ فکر کے نزدیک بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے جاتے ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان بیان کرتے ہیں تو یہ مزاج دیتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے پیارے نبی کی جب شان بیان کریں گے تو کون سے الفاظوں سے بیان کریں گے؟ تو امام بوصیری طلباء کو سمجھاتے ہیں فنسب الی ذاتہ ما شئت من شرف، جو بھی عزت کی چیز ملے گی نا وہ حضور کی طرف پھیر دو۔ فنسب الی ذاتہ ما شئت من شرف، فنسب الی قدرہ ما شئت من عظمی، جو شرف اور عزت والی چیز ملے گی اس کے مستحق حضور کی ذات ہوگی، اور جو بلندیوں والے مقام ملیں گے اس کے مستحق حضور کے درجات ہوں گے۔ ایک جملہ امام بوصیری نے اور کہا، فرمایا دع ما ادعتہ النصارى فی نبیہم، فرمایا صرف وہ جملہ نہ کہنا جو نصرانیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا تھا۔ عقیدہ بیلنس کرتے ہیں، توجہ ہے۔ امام بوصیری فرماتے دع ما دعتہ النصارى فی نبیہم، نصرانیوں کی طرح اپنے نبی کے لیے وہ بات نہ کرنا نبی کے لیے جو نصرانیوں نے کی۔ کیا نصرانیوں نے خدا کا بیٹا کہہ دیا؟ فرمایا صرف خدا نہ کہنا، نہ خدا کا بیٹا کہنا، پھر کیا کرنا؟ فرمایا فنسب الی ذاتہ ما شئت من شرف، پھر عزت کے جو درجے تجھے نظر آئے اس کے مستحق ذات مصطفیٰ ہے۔ اسی کو امام احمد رضا نے اپنی نعت میں مکمل کیا، سرور کہا، مالک و مولا کہا، باغ خلیل کا پھول کہا، بدن کی تعریف کی، سارے شان بیان کی، پھر فرمایا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یعنی نہ خدا کہا گیا، نہ آپ کو خدا جیسا کہا گیا، نہ آپ جیسا کہا گیا۔ یہ ہے دو دھاری تلوار۔
نہ آپ کو خدا جیسا کہا گیا اور نہ اپنے جیسا کہا گیا. فرمایا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اپنی بات کو یہاں اینڈ کر دی کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ کیسی بات ہو گئی کہ نہ خدا کہا نہ اپنے جیسا کہا. میں نے کہا چلے اس پر آپ پھر پہلی تو آپ نے درود پڑھا تھا, اب آپ کلمہ پڑھیں اور کلمے میں صرف رسالت کا حصہ پڑھ دیں, زیادہ ٹائم ہمارے پاس بھی کم ہے. انہوں نے کہا جی اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. میں نے کہا دیکھیں کلمہ عبد پر نہیں ختم ہو رہا. آپ جو یہ بار بار رٹ لگاتے ہیں نا نبی جی اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندے ہیں, میں نے کہا رسول بھی ہیں. صرف بندہ کہنا ایک آدھا کلمہ ہے, کیونکہ کلمہ شہادت عبدہ پر ختم نہیں ہوا. توجہ کرنا عشق والو, موٹی عقل نہ بننا. کلمہ شہادت اگر عبدہ پر ختم ہوتا تو ہم نبی کو صرف بندہ بندہ کہہ رہے ہوتے, بلکہ عبدہ کی بجائے وہ رسولہ پر ختم ہو رہا ہے. تو عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. فرق کیا ہوا؟ عبد کا معنی یہ ہوا کہ یہ خدا نہیں ہے, اور رسول کا معنی یہ ہوا کہ یہ ہم جیسے نہیں ہے. یہ ہے کمال احتیاط, یہ ہے کمال احتیاط جو بریلی کی مقدس زمین سے آواز آئی. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اسی کو امام بوصیری علیہ رحمت نے کہا تھا فنس دا چھوڑ دے اس چیز کو, نہ جانا اس چیز کے قریب. ما دعت النصارى, جو دعویٰ کیا تھا نصرانیوں نے, فی نبیہم, اس کے قریب نہ جانا کہ عیسیٰ ابن اللہ. فرما نہیں, یہ غلو ہے, یہ ایسا غلو ہے جو گناہ ہے. یہ اللہ کا حق نبی کو دینا, یہ نبی پاک کی توہین ہے, یہ نعت نہیں ہے. نبی کو خدا کہنا نعت نہیں معاذ اللہ, یہ نبی پاک کی توہین ہے. تو لہذا نعت ہے کیا کہ دائرہ خلق کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے اونچا مقام آپ کو عطا فرمایا. اس لیے فرمایا خالق کا بندہ, شرک ختم ہو گیا. خالق کا بندہ اور خلق آقا, خالق کا بندہ عبدہ, خلق آقا رسولہ. یہ پورے کلمے کا ترجمہ یہاں پر فنسب الی ذاتہ ما شئت من شرف فنسب الی قدرہ. اور کیسا خلق کا آقا, اللہ اکبر. حضرت امام بوصیری علیہ رحمت نے ایک جملہ یہاں پر لکھا ہے وَكُلُّهُم مِّن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ. کیا کمال لکھا. اب میں اس کو آپ کے ذہنوں کے مطابق ایک تقریری ترجمہ اس پر کروں گا کہ ہمارے نبی پاک کو میری بیٹیاں میری بہنیں دیکھیں, نبی ہماری بڑی شان والے. یہ بات ایسا خوبصورت بیج ہے, اگر یہ دل میں لگ گیا نا ایک دفعہ کہ نبی ہمارے بڑی شان والے, اگر اس بات نے دل میں جگہ پکڑ لی نا تو میرے دوستو چھوٹی سی بھی اگر کومل نکلے تو یہ چھوٹی سی کومل بھی اور یہ چھوٹی سی روشنی بھی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گی. اور صرف ایسی پینٹنگ والے بڑے بڑے درخت بنا دو جس کی جڑیں عشق مصطفیٰ سے دل میں نہ لگی ہو. لہٰذا دل میں لگنے والی ایسی کیا ہے کہ جیسے میرے آقا ایسا نہیں, جیسے میرے آقا یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. میرے شیخ طریقت نے فرمایا حضور تاج شریعہ نے کہ یک نے جس کو کمال دیکھیں. یہ اعلیٰ حضرت یہ دیکھیں میرے شیخ محترم حضور تاج شریعہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ شعر, کبھی کبھی میں کانپ جاتا ہوں کہ یہ شعر کو کس طرح نبھاتے ہیں بریلی والے. اب اللہ کے لیے بھی یک کہا اور حضور کے لیے بھی یک کہا, کتنی خطرناک وادی ہے دیکھیں. اللہ کے لیے بھی یک کہا یعنی ایک ہے, اور حضور کے لیے بھی کہا ایک ہے. اب کتنی خطرناک وادی ہے, نکلے کیسے دیکھیں اس میں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے, اگلا کہنے کا شرک ہو گیا. میں نے کہا بنایا کا لفظ سے شرک ختم ہو گیا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ غالب کا کمال نہیں ہے, تاج الشریعہ کا کلام ہے. اب آپ دیکھیں جو بنایا جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا, جو بنایا جاتا ہے کس طرح ایک لفظ کو گھمایا ہے اور درجہ بالکل برابر ہو گیا. یک اور یک کو برابر رکھا, فرما رب بھی ایک مصطفیٰ بھی ایک.
لیکن رب ایک وہ ہے جسے کسی نے نہیں بنایا، مصطفیٰ ایک وہ ہے جس کو خدا نے بنایا۔ اب یہ جو بنایا ہے نا، اس نے شرک کو ختم کر دیا، اور یقیناً حضور سید، اور یہ اسی زمین پر ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کہ خدا کے بعد اگر کوئی لائق عزت ہے تو آپ ہیں۔ کیا مطلب؟ خدا ایک دو نہیں، اللہ کے بندوں میں جو لائق عزت ہے، کیونکہ شاعری کے اندر آپ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر اگر تفصیلی کلام کرے گا تو شعر کیسے بنے گا؟ شعر تو ہوتا ہی اجمالی ہے۔ کہتے نہیں لکھا کیوں نہیں؟ میں نے کہا بھائی یہ نثری کلام نہیں، نظم ہے۔ آپ یعنی ایک طویل جملے کو، پوری کتاب کو ایک شعر میں لانا ہوتا ہے۔ اسی شعر کو کھولیں گے تو 100 صفحے بنیں گے، 100 صفحے کو سمیٹیں گے تو ایک شعر بنے گا۔ تو کلام نظم میں آپ نثر کا دعویٰ کرنا یہ آپ کی کم عقلی ہے۔ جب آپ کا کام ہی شعر سمجھنا نہیں ہے تو آپ شعر پڑھتے کیوں ہیں؟ توجہ ہے؟ تو فرمایا کہ یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ بات کو یہاں ختم کرتے ہیں، ہمارا وقت بھی تقریباً جو ٹائم سلیکٹ تھا وہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر یہ امام بوصیری علیہ رحمت پر چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ کیسا مقام اور کیسا رتبہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے 163 اشعار امام بوصیری علیہ رحمت کے پڑھے، ایک سے ایک شعر اس کے اندر ہے۔ وہ شعر آپ کی عربیت کو بھی درست کرے گا، آپ کی فکر کو بھی درست کرے گا، آپ کے عقیدے کو بھی درست کرے گا۔ یہی ہدایت بخشش کا کلام ہے۔ جس نے ہدایت بخشش پڑھ لی اس کو بیک وقت فارسی بھی آ گئی، عربی بھی آ گئی، عقیدہ بھی آ گیا۔ امام احمد رضا کا ایک نعتیہ کلام جو 4 زبانوں میں کہ لم یاتی نظیر و کفی نظرین، یہ اتنی مشکل عقیدے کو یہاں بیان کیا ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے مثل پیدا نہیں ہوگا۔ اسی بات کو عربی میں بھی کہا، فارسی میں بھی کہا، بھوجپوری میں بھی کہا، اردو میں بھی کہا۔ اور یہ وہ بحثیں ہیں جس پر صدیوں سے مناظرے ہوتے رہے۔ موٹی موٹی کتاب حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے امتناع نظیر، فضل حق خیر آبادی نے اسماعیل دہلوی کے رد میں جو کتاب لکھی امتناع نظیر، وہ اتنی موٹی کتاب ہے جس کے ایک ایک لائن کو پڑھنے کے لیے استاد کے پاس 10 گھنٹہ بیٹھنا پڑے کہ کیا لکھا ہے۔ میرے امام نے ایک ایک شعر میں وہ ساری کتاب کو حل کر دیا۔ فرما لم یاتی نظیر و کفی نظرین، لم یاتی نظیر و کفی نظرین، لم یاتی نہیں آئے گا، نظیرو آپ کا مثل، لم یاتی نظیرو کفی نظرین، یعنی آپ کی مثال نہیں بنائی جائے گی۔ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ کا مثل بن نہیں سکتا۔ اب اس میں ایک الگ سے ایک بحث چلتی ہے، جو لوگ اس میں الجھ گئے وہ امکان کذب تک کا دعویٰ کر گئے۔ امکان کذب کا مسئلہ نکلا امتناع نظیر کے انکار سے تھا۔ جو اللہ کے لیے کذب کو ممکن مانتے ہیں وہ نکلا یہیں سے تھا۔ تو اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں میرے دوست بزرگوں۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، جس طرح ابھی آپ نے دیکھا نا یک نے جس کو، اب اللہ کو بھی ایک کہا اور حضور کو بھی ایک کہا، لیکن اللہ کو ایک کہا خدائی کے حوالے سے اور حضور کو ایک کہا اس کی مخلوق میں یکتائی کے حوالے سے۔ یہ ہے کمال اعتدال عقیدے کا، بنایا، اور یقیناً جیسے حضور ہے مخلوق میں آپ جیسا کوئی بھی نہیں۔ جو عقیدہ رکھے گا اس کے خود عقیدے کا ستیہ ناش ہو جائے گا اگر مقابلے پر کسی کو لے کر آیا۔ اسی طرح یہ کہا جاتا ہے، سوال کہ آپ حضور کے علم غیب کو کلی مانتے ہیں، یعنی کل علم مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل کل مانتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تو شرک ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیوں شرک ہوتا ہے؟ کل مانتے ہیں اللہ کے مقابلے میں نہیں، مخلوق کے مقابلے میں۔ میں نے کہا مجھے یہ بات بتائیے، آپ کے استاد کے مقابلے میں آپ کا علم کل ہے یا جز؟ کہ لیکن نہیں، میرے استاد کا علم میرے مقابلے میں کل ہے اور میرا جز۔ میں نے کہا پھر ان کے استاد کا علم ان کے مقابلے میں کل ہے کہ جز؟ انہوں نے کہا پھر ان کے استاد کا علم اپنے شاگرد کے مقابلے میں کل ہے اور ان کا جز۔ میں نے کہا پھر ان کے استاد کا علم، اوپر چلتے چلیں، ان کے استاد کا علم اپنے شاگرد کے مقابلے میں کل ہے کہ جز؟ انہوں نے کہا کل ہے۔ میں نے کہا یہ درجہ جا کر ختم ہوگا رسولوں پر، اور رسولوں میں سارے رسولوں کے مقابلے میں حضور کا علم کل ہے کہ جز کا کل؟ تو میں نے کہا یہ کیا ہوا کہ ساری مخلوق کا علم رسول اللہ کے علم کے مقابلے میں جز ہے اور رسول اللہ کا علم مخلوق کے تمام کے مقابلے میں کل ہے۔ سیدھی سی بات۔ یہاں علم کلی کی اگر بات کی جا رہی ہے
تو وہ رب کے مقابلے آپ بھاگ کے دوڑ کے چھلانگ ادھر کیوں لگا دیں؟ جب ہم نے کہہ دیا ہے کہ دا معدت النصارى فی نبیہم، وہ بات نہ کرنا جو نصرانیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کی ہے۔ بات کو سمیٹتے ہوئے میرے دوستو بزرگوں، حضرت امام بوصیری نے 39 ایک شعر لکھا تھا، وَكُلُّهُمْ، کیونکہ کائنات میں، توجہ سنیے 1-2 منٹ کی بات، اللہ کی مخلوق میں سب سے برگزیدہ انسان ہے، سب سے بزرگ اللہ کی مخلوق میں، چہرے تھوڑا تازہ کیجئے کہ آپ کی عقلیں کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے بزرگ انسان ہے، انسانوں میں مومن ہے، مومنوں میں متقی ہے، متقیوں میں اولیاء ہے، اولیاء میں صحابہ ہیں، ان سے پھر اوپر نبی ہیں، نبیوں میں رسول ہیں، رسولوں میں رسول العظم ہیں، ان کے اوپر سرکار کا درجہ ہے۔ تو گویا اگر محمد مصطفیٰ کتاب محمد کو کھولا جائے تو کائنات بنتی ہے، اور سارے کمالات کو سمیٹا جائے تو ذات مصطفیٰ بنتی ہے، سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارے۔ اس کو حضرت امام بوصیری علیہ رحمت نے اپنے 39ویں شعر کے اندر لکھا تھا، وَكُلُّهُم مِّن رَسُولِ اللَّهِ، جتنے بھی رسول ہیں، پہلے شعر سن لے آپ، وَكُلُّهُم مِّن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غرفا من البحر او رشفا من الدیام مولاي دائما ابدا۔ اب اگر آپ نے پڑھی لیا ہے تو ہمارے استاذ محترم حضور مفتی اعظم مفتی محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سکھر والے، جن کی آج ان کو یاد نہ کیا جائے تو بہت بڑی ناشکری ہوگی، انہوں نے اپنی زندگی کے 70 سال کے قریب قصیدہ بردہ شریف کا گلی گلی کوچے کوچے تعارف کیا، اور ان کا ایک لہجہ ہوتا تھا، آئیے اسی لہجے میں ہم ان کی روح مبارک کو اجر پیش کرتے ہیں۔ فنسب الی ذات ہی ما شئت من شرف، فنسب الی قدر ہی ما شئت من اعظام مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس مبارک طرز میں آپ پڑھتے تھے، اللہ آپ کی قبر پر انوار و تجلیات کی روشنی۔ میں چھوٹا سا تھا، یوں سمجھیے کہ میری عمر بہت کم تھی جب دارالعلوم جدیہ میں ہم نے داخلہ لیا، تو وہی آپ تشریف لایا کرتے تھے اور آپ یہ الفاظ پڑھتے، قصیدہ بردہ شریف کے کچھ اشعار بطور شاگردگی کے، کیونکہ ہم تو ابتدائی کلاسوں کے اندر تھے، مفتی صاحب وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال مبارکہ کے بعد دارالعلوم جدیہ میں دورہ حدیث آپ پڑھاتے تھے، ہم درجہ ثانیہ اور ثالثہ میں تھے، لیکن پھر آپ دورہ حدیث سے وقت نکال کر قصیدہ بردہ شریف کے، کیونکہ آپ عامل تھے، کیونکہ ہر شعر ایک وظیفہ ہے، یہ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال، کسی کا کام پھنسا ہوا ہو، مشکل حل نہ ہوتی ہو، وہ دن میں 101 دفعہ پڑھے اللہ حل کر دے گا۔ ایک ایک شعر کے الگ الگ، یہ شعر نہیں، یہ صرف وظیفے بھی ہیں، طبیعت کے حوالے سے، شفا کے حوالے سے۔ تو یہ ختم جو اس کا ہوتا ہے، جو بانی جلسہ نے کرایا ہمارے فانی صاحب قبلہ مد ذلہ نے، یہ باقاعدہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، اور میں نے خود حضرت طاہر مارفانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلسوں میں شرکت کی، مارفانی صاحب کے ابو رحمۃ اللہ علیہ سرکار مفتی اعظم کے خلیفہ، تو یہ گویا کہ کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ ہمارے بزرگوں کے اندر باقاعدہ طور پر رائج رہا۔ بس بات کو ختم کرتے ہیں، فرمایا 39ویں شعر میں، وَكُلُّهُم مِّن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، کہ سارے انبیاء حضور علیہ السلام، وَكُلُّهُم مِّن رسول، کلہم سب کے سب، من رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہے، ملتمس التجا کرنے والے، وَكُلُّهُم رسولوں کا درجہ سب سے بڑا، اور سارے رسول ہمارے آقا کے سامنے التجا کرنے والے، وَكُلُّهُم مِّن رسول اللہ ملتمس، کیسے؟ غرفا من البحر، غرف کہتے ہیں چلو کو، یعنی سرکار کی عطا ایسے ہے کہ سارے انبیاء کو ملنے والا چلو، غرفا من البحر، کہ سمندر سے ایک چلو، بحر ہے سمندر، اور غرف کہتے ہیں عربی میں چلو کو، فرمایا غرفا من البحر او رشفا من الدیم، دیم کہتے ہیں ایسی بارش جو رکتی نہ ہو، دیم کہتے ہیں ایسی بارش جو رکتی نہ ہو، رشف کہتے ہیں اس کے قطرے کو، فرمایا سرکار کی عطا اور اس سے انبیاء فیض اٹھانے والے ایسے ہیں جیسے سمندر کے سامنے چلو
اور برستی بھی موسلادھار بارش کے سامنے ایک قطرہ. یہ آپ نے گویا کہ ذکر فرمایا حضرت امام بوصری علیہ رحمت نے وَكُلُّهُم مِّن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ اور رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا. یہ شعر بھی آپ کا ہے. امام بوصری کا عقیدہ دیکھیں، 6 صدی ہجری کے بزرگ ہیں. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا. یا رسول اللہ آپ کی سخاوت اور آپ کی عطا کیسی ہے. فرمایا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. یا رسول اللہ آپ کی عطا دنیا و آخرت میں عام ہے، اور آپ کا علم ایسا ہے کہ لوح اور قلم یہ آپ کے علم کے سمندر کے قطرے ہیں. بولو سبحان اللہ. یہ امام بوصری علیہ رحمت نے اتنا اونچا شعر لکھا. فرمایا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا. بولو نا سبحان اللہ. پگڑیاں سر پر ہے پھر بھی بولو سبحان اللہ. داڑیاں نہ ہو پھر بھی بولو سبحان اللہ. داڑیاں ہو تب بھی بولو سبحان اللہ. داڑیاں رکھو اس لیے کہ حضور کے عشق کا لازمہ ہے. سنیے میرے دوستو. فرمایا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. آپ اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں آخر میں وَآلِ وَصَحْبِ ثُمَّ التَّابِعِينَ لَهُمْ. وَآلِ وَصَحْبِ ثُمَّ التَّابِعِينَ لَهُمْ. فرمایا جو حضور کی اولاد ہیں اور جو حضور کے اصحاب ہیں، پھر جو اصحاب کے شاگرد ہیں، اہل التقا والنقا والحلم والکرم. فرمایا جتنے پاکیزہ اخلاق والے اور پاکیزہ نسب والے اور کرم و حلم والے ہیں سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور پھر آخر میں کہتے ہیں ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمرا وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. فرمایا پس راضی ہوا کہ میں ابو بکر صدیق سے بھی، فاروق اعظم سے بھی، حضرت عمر سے بھی اور حضرت عثمان سے بھی. یہاں ایک جملے میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. یہاں حضرت عثمان کا نام، حضرت علی کا نام اپنے عثمان سے پہلے لکھا ہے. حضرت مولا مرتضیٰ کا نام حضرت عثمان غنی سے پہلے لکھا ہے. اس پر میں ایک جملہ صرف عرض کروں گا کہ یہ کیوں کیا آپ نے، ترتیب ابو بکر و عمر و عثمان و علی کیوں نہیں کی. فرمایا ومن علی، اور آپ نے کہا وعن علی و عثمان ذی الکرم. پہلے حضرت مولا کا نام لیا پھر عثمان کا نام لیا. اس کا جو سیدھا جواب ہے وہ یہ کہ یہ وزن شعری کی رعایت کی. آپ یہ وزن شعری کی رعایت ہے، اس سے ترتیب اور فضائل مقصود نہیں. دوسرا موضوع یہاں پر ہے جو میں آج کل جو چیمئی گوئیاں علاقوں میں ہوتی ہے اس کا جواب بڑی ہمت کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے نالین کے صدقے دینا چاہوں گا کہ ابو بکر و عمر کا نام آپ نے آگے پیچھے نہیں کیا کیونکہ ان کی ترتیب قطعی ہے. اس ترتیب کو جو چھیڑے گا وہ سنی نہیں رہے گا. توجہ ہے. یہی بات سیدوں کے سردار سید عبد الواحد بلگرامی شاہ برکت اللہ رحمت اللہ علیہ کے دادا اور اعلیٰ حضرت کے پیر شاہ علیہ رسول مہروی کے پرداداؤں میں سے دادا سید عبد الواحد بلگرامی کی مبارک کتاب سبع سنابیل شریف میں آپ نے لکھا اولیاء میں درجہ ابو بکر کا پہلا ہے. اولیاء میں فرما پھر عمر پھر عثمان پھر مولا علی. فرما جو مولا علی کو ابو بکر پر تفضیل دے وہ رافضی ہے، سنی نہیں. اب مجھے گالی نہ دینا، یہ سیدوں کا قول ہے. یہی بات پیر محلی شاہ صاحب سید السادات ہے، انہوں نے تصفیہ ما بین السنی و شیعہ میں لکھی. یہی بات سیدوں کے سردار حضور مخدوم سمنانی شیخ اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف اشرفیہ شریف میں لکھی. تو لہذا فرمایا ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر. ابو بکر و عمر کی ترتیب کو آپ نے آگے پیچھے نہیں کیا. پہلی سیدھا جواب اس کا یہ وزن شرعی ہے. لیکن کسی طلباء یہ ذہن میں گھماتے ہیں تو اس لیے میں اس کا جواب دے کر بات ختم کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایسا نہیں کہا کہ ثم عمر و ابو بکر، نہ، یہ ترتیب ہے، یہ شیخین ہے. ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء، فضیلت علی الاطلاق ہے. ولایت و سیاست کلیتاً ہم منہجیوں کی طرح اس میں فرق نہیں کرتے. ہم سنی ہیں، ہم اس کو ایک ہی درجے میں رہتے، کلیتاً افضل حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں. یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 4 خلیفہ ہیں نا، ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان کا حضرت علی پر افضل ہونا یہ اجماع نہیں، یہ جمہور ہے. یہ اجماع نہیں، یہ جمہور ہے. خال ہمارے علماء نے حضرت علی کو حضرت عثمان پر ترجیح دی ہے، وہ سنی سے باہر نہیں.
لیکن جو اوپر والوں پر ترجیح دے گا وہ سنت سے باہر ہو جائے گا. سمجھ رہے فرق؟ ابتدائی جو شروع کے جو دو ہیں یہ بالکل اٹل فیصلہ ہے ابو بکر عمر. اس میں ترتیب بھی حضرت ابو بکر کی پہلے، حضرت عمر کی بعد میں. یہ اجماعی قطعی ہے اہل سنت کے نزدیک، اور یہ ضروریات اہل سنت ہے. جو اس ترتیب کو بگاڑے گا وہ سنی نہیں. اس کے بعد کی جو ترتیب ہے عثمان و علی، تو حضرت عثمان کی فضیلت حضرت مولا مرتضیٰ پر، یہ جمہور پر ہے. ایک قول یہ ہے کہ شاید آپ کا یہ نظریہ مبارک تھا، لیکن یہ شاذ قول ہے، یہ شاذ قول ہے. اور آسان جواب، یہ میں نے ساری تقریر اس پر کر دی، آسان جواب طلباء کے لیے ہے کہ حضرت امام بوصیری علیہ رحمت کا یہ عقیدہ نہیں تھا. اسی ترتیب پہ آپ نے حضرت مولا کا نام عثمان غنی سے شروع میں لینے کے لیے اس لیے کیا ہے تاکہ ذل کرمی کا میم، جو کرم اور حلم جو صفت حضرت عثمان کی ہے، اس کے لیے آپ نے وزن شعری کے لیے یہ اہتمام کیا ہے. ورنہ ترتیب چار یاروں کی آپ ویسی رکھتے ہیں جیسے غوث اعظم نے رکھی، جیسے امام اعظم نے رکھی. اللہ رب العالمین جل وعلا یہ مختصر سی نشست، جو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم ہر پہلو پر نظر ڈالتے، تب بھی ہم 10 منٹ آگے چلے گئے ہیں. ہمیں یہ گفتگو 9:45 بجے ختم کرنی تھی، لیکن پھر بھی وقت مختصر ہونے کی وجہ سے ایک سمندر ہے جس کی مختلف جہتوں کی طرف ہم نے توجہ کی. حضرت امام بوصیری علیہ رحمت کا یہ قصیدہ وظیفہ ہے اور یہ بہت بڑی شان والا ہے. آئیے اپنی مشکلات کو، میری بہنیں، میری بیٹیاں، وہ تو بالکل اپنے گویا کہ بغیر آواز کے پڑھیں گی، اور اتنی آواز سے پڑھیں گی کہ ان کے اپنے کان سنیں گے، گونج نہ ہو جائے. اور جو میرے بھائی ہیں، بچے ہیں، وہ مل کر پڑھیں اپنی تمام حاجات اللہ رب العالمین سے اس کا حل طلب کرنے کے لیے. درود پاک بھی زبان سے پڑھتے رہیے تاکہ ایک وظیفے کے طور پر جو ہمارے بزرگوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے وہ طلب ہم رہیں. بچوں کے رشتے کے حوالے سے، مریضوں کی شفا کے حوالے سے، رزق حلال کی فراوانی کے حوالے سے، رزق ذرائع کی وسعت کے حوالے سے، بالخصوص دعا کریں عالم اسلام کی سلامتی کے حوالے سے، پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے. اللہ رب العالمین فرانس کا بیڑا غرق فرمائے، اللہ یورپ کے ٹکڑے ٹکڑے فرمائے. وَزَلْزِلْهُمْ كَمَا زَلَّلْتَ فِرْعَوْنَ لِمُوسَىٰ علیہ السلام وَذَلِّلْهُمْ كَمَا ذَلَّلْتَ فِرْعَوْنَ لِمُوسَىٰ علیہ السلام وَقَاهِرْهُمْ كَمَا قَاهَرْتَ أَبَا جَهْلٍ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے چمچے جو کینیڈاؤں میں رہ کر یہ کہتے ہیں ڈینمارک میں کہ یہ تو جمہوریت کا قانون ہے جی، آپ کی مرضی آپ کریں. خدا ان کے چمچوں اور حامیوں کو جو یہاں پر آ کر میلاد کے نام پر سودا بیچتے ہیں اور ٹھنڈے علاقوں میں جا کر یورپیوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم پکے جمہوری ہیں. آپ نے ویڈیو سنی ہوگی اس بدبخت کی، اس دجال رواں صدی کی ویڈیو سنی ہوگی، جو دجال یہ کہہ رہا ہے ڈنمارک کے اندر کہ جناب ٹھیک ہے آپ لگائیں یا نہ لگائیں. میں نے کہا اب یہ جملہ میں کہوں گا تو تمہارے ساتھی کود رہے ہوں گے اس وقت میرے خلاف. تو میں نے کہا کم سے کم ایک جملہ ڈنمارک میں تم انٹرویو میں کہہ سکتے تھے کہ تم جمہوریت کو مانتے ہو، لیکن اگر ہم تمہارا فلیگ جلائیں اور تمہارے وزیر اعظم کا نام جوتے کے نیچے لکھیں تو تمہیں پسند ہوگا. پتہ چلا فریڈم آف اسپیچ کے اندر ایک درجہ ایسا آتا ہے وہ احترام کا ہے. فریڈم آف اسپیچ میں باپ کو گالی نہیں دی جا سکتی، فریڈم آف اسپیچ میں ماں کو گالی نہیں دی جا سکتی، فریڈم آف اسپیچ میں آپ کے ملک کو گالی نہیں دی جا سکتی. تو سب سے اونچا کیوں کہتے ہیں شرافت کے رشتے ہیں. تو میں نے کہا سب سے بڑا شرافت کا رشتہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کی توہین کس طرح برداشت کی جا سکتی ہے. یورپین عدالتوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا، ہم نے گزشتہ سال اس کی تعریف کی شاہ صاحب اور پورا جمعہ پڑھایا کہ بہت اچھا آپ نے عالم دنیا کے امن کے لیے فیصلہ کیا کہ جو رسپیکٹفل، جو انبیاء ہیں، جو عزت کے لائق ہیں، ان کی توہین نہیں کی جائے گی. لیکن کہاں گیا یورپین وہ قانون کہ وزیر اعظم جیسا شخص آج فیس بک ہم پر بغض رکھتے ہوئے ایک لفظ بولیں تو ہماری ویڈیو اڑا دیتا ہے. میں پوچھتا ہوں آپ تو دہشت گردی ختم کرنا چاہ رہے تھے نا، تو آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی لوگوں کو چندہ کہاں سے آتا ہے، منی ٹریل شو کریں. ہم پوچھتے ہیں یورپین لوگ جو خاک شائع کر رہے ہیں ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے. اگر ہمارے سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارا پیسہ میوز ہوتا ہے تو ہم پوچھتے اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں آیا جو یہ گویا کہ یہ کاروائیاں اور یہ حرکتیں یہ کرتے ہیں. لہٰذا ہم امن کے باسی ہیں، امن کے دائی ہیں، ہم کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتے. لیکن جب کسی کے قریبی جذبات کو مجروح کیا جائے گا وہ پھر اپنے آپ میں نہیں رہے گا، وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. حضرت حسان ابن ثابت نے کہا تھا کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي، حضرت حسان نے یہ کہا تھا، حسان بن ثابت نے، کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاء. حضرت حسان نے فرمایا تھا سرکار کے سامنے، یہ شعر پڑھا صحابی رسول نے کہ فَإِنَّ أَبِي، کہ بے شک میرا باپ، وَوَالِدَتِي اور میری ماں، وَعِرْضِي اور میری عزت، لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ
منکم وقار، یہ سب حضور کی عزت پر قربان ہے، یہ سب حضور کی عزت پر، بولیے سب حضور کی عزت پر۔ لہٰذا عالم اسلام کے اتفاق کے لیے یورپ میں جو مسلمان رہ رہے ہیں اللہ ان کی جان مال عزتوں کی حفاظت فرمائے، بھارت میں جو مسلمان ہیں اللہ ان کو ہندو گنڈوں سے محفوظ فرمائے۔ تو اب جو ہم شعر آخر میں پڑھنے جا رہے ہیں یہی مکمل دعا ہوگی اور یہی سب کی طرف سے ہوگا، اس کے بعد صرف ایک سلام ہوگا اور بس محفل ختم ہو جائے گی۔ آپ کی جو دعائیں ہیں اس کو ذہن میں رکھیں، جو ہم نے اسٹیج سے دعا کرنی تھی وہ بھی اس میں شامل ہو گئی، وقت مختصر ہے۔ اپنی تمام حاجات، پریشانیاں، مریضوں کی شفا، تمام اس وقت پاکستان جس خطرناک مراحل سے گزر رہا ہے اللہ قصیدہ بردہ شریف کی برکت سے یہ کٹھن مراحل حل فرمائے۔ آج جو دھماکہ پشاور کے اندر ہوا، کوئٹہ میں ہوا، اللہ ان تخریب کاروں کو نیست و نابود فرمائے۔ ہمارے مساجد، ہمارے ادارے، افواج پاکستان، رینجرز، پولیس، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور ہر سماجی ادارہ، ہر اس ملک کا باشندہ اللہ رب العالمین جو شعر ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی حرمت کے صدقے، اپنے محبوب کی کالی کملی کے صدقے مولا کریم تمام کو حفاظت اور مولا کریم سلامتی عطا فرما۔ آنکھوں کو بند کر کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں میں لائیے، اس نقش کو لائیے، اور آنکھوں کو بند کر کے گنبد خضرا اور کعبۃ اللہ کی چمک کو اپنے دل میں لائیے۔ سادات یہاں پر موجود ہیں، ان کو وسیلہ بنائیے۔ یہ شعر جو میں نے آپ کے سامنے تقریر کی ہے یہ لفاظی نہیں تھی، دلوں کو بیدار کرنا تھا تاکہ اینڈ میں ہم یہ پڑھیں گے جب روحیں تازہ ہو چکی ہوں، بیدار ہوں تو اخلاص کے ساتھ۔ اور کون سا شعر ہے؟ مشکلوں کا حل کرنے کا۔ اللہ ہماری صفوں سے اختلاف ختم کرے، آج مسلمان متحد ہو جائیں کفر کے خلاف۔ اللہ رب العالمین ہمیں متحد کرے شاتمان رسول کے خلاف، اور انشاءاللہ یہی پاکستان حضرت امام مہدی کو رسد پہنچانے والی جگہ بنے گی۔ خدا اس پاکستان کو سلامت رکھتے ہوئے اپنے گھر کی تمام پریشانیوں کے حل کی نیت کے ساتھ مل کر ایک دفعہ پڑھیے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لكل حول من الأحوال مقتحم يا مولاي اللہ اس قصیدے کے لکھنے والے کو بخش دے، پڑھنے والے کو بخش دے، سننے والے کو بخش دے۔ اس شعر کو دل میں بٹھا کر پڑھیے، وغفر لنا شیدہا وغفر لقارئہا۔ انٹرنیٹ پر ہمارے بھائی بہنیں، بزرگ، بچے، تمام عالم اسلام جو شامل ہیں وہ بھی، جو اپنے حلقوں میں وہ بھی، تمام کی مغفرت کو نیت کر کے، تمام کے مرحومین کی مغفرت، تمام عالم اسلام، کینیڈا کے مسلمان، امریکہ کے مسلمان، یورپ کے مسلمان، بھارت کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان، ملک کے ہر زاویے کے مسلمان، بچے، بوڑھے، نوجوان، سب کی عافیت کی نیت اور مغفرت، جو قبروں میں چلے گئے ان کی مغفرت، اپنی مغفرت کی نیت کر کے پڑھ لیجیے، وغفر لینا شیدہا وغفر لقارئہا سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داع۔ مولا کریم تمام کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی فریاد قبول فرما، بانی مجلس کو اس کا اجر عطا فرما، جن اکابر اولیاء کی نسبت سے ان کے درجات بلند فرما، جو سادات آئے ہیں مولا کریم ان کو صحت و سلامتی، ان کے صدقے ہم تمام بھکاریوں کی آمد کو قبول فرما لے، تمام بچوں کو علم نافع عطا فرما۔ مولا کریم اس ملک کو وبائی امراض سے محفوظ فرما، لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما الفاطمہ، پنجتن پاک کے صدقے، سیدہ زہرا پاک کی چادر تطہیر کے صدقے، ماں عائشہ کی چادر تطہیر کے صدقے، ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے چادر تطہیر کے صدقے،
سیدہ زینب کی چادر تطہیر، سیدہ رقیہ کی چادر تطہیر، سیدہ ام کلثوم کی چادر تطہیر، سیدہ زہرا کی چادر تطہیر، سیدہ نفیسہ پاک، اللہ اکبر، ان کی چادر تطہیر کے صدقے مولا کریم ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما، ہمارے بچوں کے نصیب اچھے فرما، عالم اسلام پر اپنا خاص کرم فرما، عالم اسلام پر خاص فضل و کرم فرما، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی فریادوں کو قبول فرما، آخری سانس تک ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ، ذہنی آوارگی سے بچا، زبان کی لغزشوں سے بچا، جلسوں میں اچھے ہوں تو تنہائی میں بھی اچھے ہوں، مولا کریم گمراہی سے بچا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل گمراہ نہ ہو جائے، آخری عمر میں ہم برباد نہ ہو جائیں، مولا کریم بڑھاپے کی لمحات یا جو آخری ساتھ ہے ہماری، مولا کریم ایمان والی رکھ، جس طرح یہ بولنے کا ملکہ تو نے دیا ہے تو مرتے وقت یہ ذوق باقی رکھ، نرجو رحمتک و نخشی عذابک، ہم کفر سے نفرت کرتے ہیں، شرک سے نفرت کرتے ہیں، بدعات سے نفرت کرتے ہیں، مولا تیری رضا کے طالب ہیں، ہم گھٹیا عاجز گئے گزرے مولا کریم گندے لوگ ہیں، اپنی رحمت کی چادر ہم پر دراز فرما، ہماری اپنی رحمت کی چادر دراز فرما، عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ فرما مولا، مولا کریم مرتے وقت ہماری شکلیں نہ بگڑیں، ہمارا کلمہ نہ رکھے، مولا کلمے پر خاتمہ دے، جب ہچکی آئے اور سینے سے آواز اٹھے تو ایک ہی نام ہو، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنے علاقے کی ہر نعت خوانی میلاد کے جلوسوں میں شرکت کریں، اور یہ جلوس ایک سن لیں، جہاں جہاں آپ کے علاقوں میں جلوس ہوتے ہیں، جہاں جہاں پیغام ہے، یہ علماء اہل سنت کا اجماعی مسئلہ، آج حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب کی قیادت میں یہ فیصلہ ہوا، کل پریس کانفرنس ہوگی تمام سنی علماء کی طرف سے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان تو ہوگا ہیڈنگ پر، لیکن اصل یہ ریلیاں ساری اور جلوس تحفظ ناموس رسالت پر، فرانس کے ان گستاخانہ خاکوں کے خلاف اپنے پاؤں تلے ان کے گندے عزائم کو رول کر امن کے پیغام اور امن کے داعی امن، محسن انسانیت، ہر ایک امت کے مکین جناب رسول اللہ کی شان و عظمت کے حوالے سے کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جو کونین کا بادشاہ ہے، سلام اس پر کہ جو خلق کا امام ہے، سلام اس پر جو امام الانبیاء ہے، سلام اس پر کہ جو اللہ کا محبوب اعظم ہے، سلام اس پر کہ جو اللہ کے فضل سے بندوں میں سب سے زیادہ عزتوں کا سزاوار ہے، سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا، فرقے مرقے سب چھوڑے اور ایک نبی کے جھنڈے کے نیچے آ کر پڑے، سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، بتلاو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، وصلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔